محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، مصنفین، مبلغین، محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے سارے کردار کا ہم جائزہ لے چکے ہیں۔ چیدہ چیدہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت علی کا کردار کیسا تھا، انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اور آج کے خطبے میں بھی حضرت علی ہی کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ حضرت علی کا جو سیرت کا حصہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، اور پھر خود ان کی خلافت کے دور میں، اس حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر حضرت علی کے چند فقہی امور کے واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں جو بات تفصیل سے ہم نے حضرت عمر کی سیرت کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی، مشہور حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، جس کو واقعہ قرطاس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر امت کے اندر بہت لمبا چوڑا اختلاف ڈالا گیا، بہت سے مغالطے ڈالے گئے حضرت عمر کی سیرت کے اندر۔ ہم نے اس بات کو رکھا تھا چونکہ حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے بھی یہ واقعہ ہے، میں اس لیے اس کی چند جزیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح سند سے یہ بات واضح طور پہ ہمیں پہنچی اور معلوم ہوئی۔ حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چچا عباس، آپ کو کیسے پتا لگا؟ ہاں، میں قریشی ہوں، مجھے پتا ہے جب ہاشمیوں کی وقت رحلت آتا ہے، جب وہ دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، ان کے ناک میں ایک ٹیر پن پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ اپنی بات بتا رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں وہی ٹیر پن جو ایک مرنے کی علامت بنو ہاشم میں چلتی ہے، فوت ہونے کی، میں دیکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ علی، تیرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو اور اپنے حق میں کوئی وصیت لکھوا لے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے۔ حضرت علی کی ذہانت، فطانت اور متانت کا اندازہ اس ایک واقعے سے بھی کیا جاتا ہے۔ عباس، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ وصیت لکھوانے کا ارادہ کیا جو تو چاہتا، حضرت علی ان کا مقصد سمجھ گئے تھے کہ حضرت عباس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اللہ کی قسم، اگر نبی کریم نے نانا لکھ کے دیا پھر قیامت بھی قائم ہو جائے گی، علی کبھی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اور اگر لکھ دیا یا اللہ کا منشا یہ ہوا کہ اللہ مجھے چاہتا ہوا، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھر خلافت سے روک بھی نہیں سکے گی۔ میں کیوں جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یہ دیکھیے ان کی ذہانت کا اور سارے کے سارے ان اشکالات کا جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو وصی مقرر کیا تھا، حضرت علی کے بارے میں وصیت کی تھی، حضرت علی کے بارے میں وراثت کا حکم آیا تھا، حضرت علی کے بارے میں یہ باتیں حضرت علی خود ان تمام باتوں کی نفی کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں لکھوانا، میں نے اپنے حق میں کچھ لکھوانا ہی نہیں۔
حضرت علی خود کہہ رہے ہیں اور حضرت علی قسم دے کے لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی ایسی خفیہ بات نہیں بتلائی جو میں تمہیں نہ بتلاتا ہوں. بعض لوگوں نے یہ بھی قصے کہانیاں گڑی ہوئی ہیں کہ حضرت علی کے پاس کچھ ایسا علم تھا، علم لدنی، جو نبی کریم نے صرف علی کو سمجھایا. علی نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسا علم، کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جو نبی کریم سے منسوب اور میں اس کو خفیہ رکھوں. علی کا کام ہے جو بات نبی سے مجھے پہنچی میں آگے پہنچا دوں. یہ حضرت علی کی سیرت ہے. اب یہ بات بھی یاد رکھیے، جمعرات کے دن وہ جو مشہور حدیث جس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی بات کی جاتی ہے، نبی کریم نے کہا ایک کاغذ قلم لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد شور ہوا. حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے موقف اختیار کیا، چھوڑ دو اس عالم میں نبی کریم کو تنگ مت کرو، پیچھے ہو جاؤ. اس واقعے کو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں روافض نے حضرت عمر اور صحابہ کے اوپر شدید تنقید کی ہے. کیا نبی کریم اس دن کچھ لکھنا چاہتے تھے؟ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا. اجماع ہے جمعرات کا دن. نبی کریم جمعرات کے دن کچھ لکھنا چاہتے تھے، عمر نعوذ باللہ اور دیگر صحابہ نے ان کو لکھنے نہیں دیا. اور میرے بھائیوں پورے کا پورا دین اس ایک فلسفے کے اندر ملیا میٹ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب یہ تو ایک مستقل باب ہے. اللہ رب العزت نے دین کامل مکمل نازل کیا. قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ہم نے تیرے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرے. تیری ذمہ داری ہے دین کو پورا پہنچا، تیری ذمہ داری ہے دین کا کوئی مسئلہ نہ چھپا، تیری ذمہ داری ہے اگر تو دین کی ایک بات بھی چھپا لے گا، ایک بات بھی، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اب جمعرات کے دن آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے ہیں؟ پیر کے دن. یہ اشکال بھی آج کے بعد دور کر لیجیے. حضرت عمر کی سیرت میں اس حوالے سے مفصل گفتگو ہوئی تھی، صرف جزیات بتا رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں. نبی کریم کب فوت ہوئے؟ پیر کے دن. جمعرات اور پیر کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھلی، بالکل ٹھیک بھی ہوئے، بالکل تندرست بھی ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دوبارہ نہیں لکھوائی. کیوں؟ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے صحابہ کے اجتہاد کو قبول کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا کیا چاہتے تھے یہ بھی اللہ کی قسم صحیح سند سے موجود ہے. لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ انہوں نے جھوٹے اور الٹے فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ نبی کریم شاید حضرت علی کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے تھے جو لکھی نہیں گئی. نبی کریم خود کہتے ہیں، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم نے کہا لاؤ کاغذ قلم اور اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ، اپنے باپ کو بھی بلا لاؤ تاکہ میں اس کی خلافت لکھ دوں. کوئی تمنا کرنے والا میرے جانے کے بعد تمنا نہ کرے. لیکن پھر کیا کہا کہ اللہ کی قسم یا باللہ والمؤمنون، یا باللہ والمؤمنون، اللہ بھی اور مومن بھی، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ابو بکر کی خلافت کے علاوہ کسی سے راضی ہو جائے. لکھنا یہ چاہتے تھے، نہیں لکھا. لیکن کیا حضرت علی کے حق میں لکھنا چاہتے تھے اور لکھا نہیں گیا؟ اگر نعوذ باللہ یہ الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا اتنا بڑا معاملہ، دین کی اتنی اہم بات لکھے بغیر، ابلاغ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو قرآن کی 20 آیات ملیا میٹ ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم نے دین پورا پہنچایا. اور لوگوں نبی نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں؟ اگر دین کا حصہ تھا حضرت علی کی وصیت اور وراثت، وہ پہنچا نہ سکے تو دین تو مکمل پہنچایا ہی نہیں، دین تو پھر ادھورا چھوڑ گئے. یہ فلسفے خود بخود گڑے ہوئے ہیں. یہ حدیث اس حوالے سے کسی کے ذہن میں پھر کوئی اشکال ہو، ہم حاضر ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن یہ خود بخود بنائی گئی کہ یہ لکھنا چاہتے تھے، خود بخود اندازے لگا رہے ہیں، جبکہ دیگر احادیث صحیح میں صراحت بھی آ گئی کہ لکھنا بھی کیا چاہتے تھے. اور جمعرات سے لے کے پیر تک زندہ بھی رہے. اگر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہوتے جو دین کے معاملات میں ہوتی، دین کے غسل کے حوالے سے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے یہ بات رکھی تھی کہ حضرت علی کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو غسل بھی دیا. میرے بھائیوں یہاں پہ امت کے اندر بہت بڑے اختلاف موجود ہیں. بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہمارے موضوع سے اس کا تعلق جزوی نوعیت کا ہے،
لیکن یہ بات بھی آپ نے سمجھنی ہے، امت کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے کس چیز کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یا انبیاء یا اولیاء یا شہداء ان کے اوپر ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ اسی دنیا کے مطابق زندہ ہو جاتے ہیں۔ امت کا اس بارے میں بڑا لمبا چوڑا اختلاف موجود ہے، خاص طور پہ برے صغیر کے اندر دو وعدے گروہ موجود ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات بھی سمجھ لیجیے، اللہ کی قسم بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو موت کے ساتھ پکارنا یا نبیوں کے ساتھ موت کا لفظ دینا شاید گستاخی ہے۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اللہ کہہ رہا پیارے حبیب اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا انہوں نے ہمیشہ رہ جانا ہے؟ اِنَّكَ مَيِّتٌ، اللہ کہہ رہا اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ فوت ہو جانے والے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، انہوں نے بھی فوت ہو جانا۔ یعقوب کے ساتھ موت کا لفظ، انبیاء کے ساتھ موت کا لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، یہ ہے نہیں معاشرے کے اندر فلسفہ پھیلایا ہوا ہے جی اولیاء شہداء انبیاء موت، نعوذ باللہ یہ توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف آپ نے سمجھ کے جانا ہے۔ میرے بھائیو آپ کا اور میرا بھی ایک عقیدہ ہے، ان لوگوں کا بھی ایک عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس دنیا میں آنکھ بند ہونی ہے، ایک اگلی دنیا میں آنکھ کھلنی ہے جو حقیقی دنیا ہوگی۔ اصل زندگی کا آغاز، اصل زندگی کی ابتدا، یہ جو دنیا جس کو اللہ نے کھیل کود تماشا کیا ہے، اس کا انتہا، اس کا اینڈ ایک نئی دنیا کے اندر انسان کی آنکھیں کھلوائے گا، اور وہی اصل زندگی ہوگی، اس میں اختلاف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اختلاف لفظی کیا ہے؟ ہم اس زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں، اس زندگی کو برزخ کی زندگی مانتے ہیں، اور یہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، یہ دوست احباب ہیں، یہ اس زندگی کو بعین اسی زندگی کی طرح مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر وہ زندگی اور اس زندگی کے درمیان برزخ نہ ہو، آڑ نہ ہو، پردہ نہ ہو، اگر اس زندگی کے لوگ اس زندگی میں مداخلت کر سکتے ہوں، اگر وہ اسی طرح زندہ ہوں، آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہے، شہید جس کو اللہ زندہ کہتا ہے، اللہ زندہ کہتا ہے نا شہید کو، اور کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ نہ کو، اللہ کہہ رہا ہے شہید کو مردہ نہ کو۔ لیکن جب شہید اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیا دنیا کے اعتبار سے اس کو موت کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ نہیں؟ اس کو میت مانا جائے گا کہ نہیں؟ اگر تم اس کو اسی دنیا کے اندر زندہ ماننا شروع کر دو گے تو اس کی بیوی کبھی شادی نہیں کر سکے گی، اس کی بیوہ اس کو اجازت ہے شادی کرنے کی، اس کی وراثت کبھی تقسیم نہیں ہو سکے گی اگر اسی طرح زندہ مانو گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں، لاکھوں پیغمبر، لاکھوں پیغمبر آئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اگر اسی دنیا کی ہی زندگی نبیوں کو بعد میں بھی مل جاتی ہے تو اللہ کو اتنے لاکھ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ ایک نبی جاتے وہی آ جاتے، وہی جاتے وہی آ جاتے، وہی جاتے وہی آ جاتے، اتنے متعدد پیغمبر بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے ضرورت بیان کی ہے کلام حمید میں، یا لیت قومی یعلمون، ایک شہید یاسین ہے، اللہ کے سامنے ترلے مار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، کس لیے؟ یا لیت قومی یعلمون، شاید میں اپنی قوم کے پاس واپس چلا جاؤں، ایک سیکنڈ کی زندگی اس دنیا کے اعتبار سے عطا کر دے، تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی؟ میں ان کے پاس جا کے کہوں گا اللہ نے میری اتنی پیاری مہمانداری کی ہے، اتنی پیاری میزبانی کی ہے، اللہ کی قسم تم سب بھی شہید ہو جاؤ، اللہ تمہاری بھی ایسے میزبانی کرے گا۔ اللہ نے کہا واپس جانے کی اجازت نہیں، لیکن تیرا یہ کلام، تیرا یہ مکالمہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس قرآن میں محفوظ کر دیتا ہوں، لوگوں کو بتا دیتا ہوں تیری خواہش کیا ہے، تو لوگوں کے پاس واپس جائے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ مر گیا اچھا ہوا، برزخ کی زندگی میں انعام و اکرام ملے، اللہ کی قسم کوئی دنیا کا بندہ اچھا بندہ واپس آنے کا اس کا دل نہیں کرے گا، میں نہیں جاتا دنیا میں، چل کہے گا میں نہیں جاتا، سوائے شہید کے اللہ کو کہے گا ہاں اللہ اگر بھیجنا چاہتا تو اس لمحے میں بھیج، جس وقت تیر لگا، جس وقت گولی لگی اور خون کا قطرہ زمین پہ نہیں تھا گرا، میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا گیا، تو نے آسمان میں
پردوں کو پیچھے کیا, مجھے میرے محلات دکھائے, وہ لمحہ, اس لمحے میں جو مزہ تھا وہ مزہ میں لینا چاہتا ہوں, مجھے اس لمحے کے لیے بھیج دے. کوئی دنیا کا بندہ نیک ہوگا, پوری دنیا سٹرگل, محنت, آزمائش کے ساتھ گزار کے اللہ کے پاس اچھے انعامات حاصل کر لیے واپس آئے گا, واپس آنے کا دل کرے گا. ہاں برے صغیر میں آئے گا, جمعرات کے دن, نعوذ باللہ, ہر جمعرات کو آتا ہے حلوہ کھانے, ہر جمعرات کو آتا ہے گھروں کا چکر لگانے. لوگوں اللہ کا خوف کرو, یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں. آپ بتلائیے واقعہ معراج کے اندر برزخ کی زندگی کو انبیاء کے ساتھ اللہ نے جو بیان کیا ہے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے, اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کہاں پہ کی ہے؟ لوگوں سچے دل سے بتاؤ, اپنے دلوں کو ٹٹولو, کھولو دماغ کو. کس چیز کی لڑائی جھگڑا, کس چیز کا اختلاف؟ برزخ کی زندگی کے قائل ہم بھی ہیں, تم بھی ہو. تم اس زندگی کو اس دنیا کی زندگی کیوں بناتے ہو؟ اللہ نے نہیں بنائی. اللہ کہتا ہے تمہیں اس کا شعور نہیں, وہ کیسی زندگی ہے. شہیدوں کو میں رزق دیتا ہوں, تمہیں شعور نہیں کس قسم کا, کیسی زندگی ہے. ہم برزخ کی زندگی کے قائل ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے, برزخ کی زندگی مسئلہ دقیق ہے لیکن سمجھ کے جائیے. بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھنا, برزخ کی زندگی صرف اولیاء اللہ کو نہیں ملتی, شہداء اور نیک لوگوں کو نہیں ملتی. اور میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں, اللہ کی قسم, برزخ کی زندگی تو بدترین کافر کو بھی ملتی. پھر اس میں برتری اور فضیلت کی کہاں سے بات آ گئی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ جو فرعون مر گیا, دنیا سے چلا گیا ہے, قرآن پاک میں کیا آیت ہے؟ النار یعرضون علیہا, قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ فرعون اور اس کے لشکر کے اوپر ہر روز صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے, قیامت کے دن تک پیش کی جاتی رہے گی. برزخ کی زندگی تو کافر بھی گزار رہے ہیں. جو بندہ برا مر جاتا ہے, قرآن پاک کی آیت نہیں, ان کا ٹھکانہ سجین میں, جو اچھا ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ علیین میں. برزخ کی زندگی اچھے لوگوں کی علیین میں, اس سے اچھے لوگوں کی اس سے اوپر. انبیاء کی برزخی زندگی معراج کے واقعے میں کہاں پہ؟ آسمانوں کے اوپر, آسمانوں سے بھی اوپر انبیاء زندگی گزارے. لیکن کیا برزخ کی زندگی ملنا یہ کوئی اعزاز ہے؟ یہ کوئی کسی منصب کے مطابق ہے؟ نہیں. ہاں اچھی بری زندگی ملنا منصب کے مطابق ہے, لیکن خالی زندگی ملنا منصب کے مطابق نہیں ہے. برے بندے کو بھی زندگی ملتی ہے. برا بندہ جب مر جاتا ہے اس کا اسی وقت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. کیا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا کیا مطلب؟ برے بندے کو اسی وقت تکلیفیں, گرفت. پوری لمبی چوڑی احادیث موجود ہیں, صحیح احادیث, پتہ بھی ہے جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے برا, فرشتے آتے ہیں, سر پہ مارتے ہیں, روح کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں نکلتی, کھینچتے ہیں. سارے واقعہ صحیح حدیث سے پتہ بھی ہے. استقبال کرتے ہیں برائی کے فرشتے, ٹاٹوں میں ڈالا جاتا ہے, جہنم کی کھڑکی قبر میں کھولی جاتی, سب کو پتہ. اور میرے بھائیوں, یہ جو برزخ کی زندگی ہے, یہ بات سمجھ کے جائیے, یہ ملنا اعزاز نہیں ہے, یہ تو امتحان ہے. اچھے بندوں کو اچھی زندگی, برے بندوں کو بری زندگی مل جائے گی. تو لوگوں نے یہ جو سمجھا ہوا ہے, یہ جو فلسفہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ شاید اولیاء اللہ کو زندگی ملتی ہے, نہیں, اچھے اور برے اس بارے میں برابر ہے. لیکن ہاں اولیاء کی برزخ کی زندگی اعلیٰ, بروں کی برزخ کی زندگی بری. یہ ہمارا جزوی اختلاف ہے. برزخ کی زندگی کے وہ بھی قائل, ہم بھی قائل, لیکن وہ یہ کہتے ہیں وہ زندگی نعوذ باللہ ایسی ہی ہے جیسے اس دنیا میں تھی. نعوذ باللہ, کیسا فلسفہ بنایا ہوا کہ نبی کریم کی, بندہ کچھ سوچ کے نبی کو معاف کر دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر میں ڈالا گیا, فضل نے کان لگایا تو نبی کریم کہہ رہے تھے نعوذ باللہ اللہ میری امت کو معاف کر دے. نبی کریم ابھی بول رہے تھے ہم نے ان کے اوپر مٹی کو ڈال دیا. شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ اپنا کوئی زندہ انسان, بزرگ, والد دو, ہم اس کو غسل دیں, ہم اس کی میت کو دفنانا چاہیں, تم ہم سے لڑنا شروع کر دو گے ابھی زندہ دفناتے کیوں ہو, اور وہاں پہ کہتے ہو زندہ تھے ہم نے دفنا دیا. اور لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کی قسم توبہ کر لو. یہ وہ زندگی ہے, مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کا اعلان کرو, ہم بھی تمہارے ہمنما ہو جائیں گے, ہمارا تمہارا اختلاف اسی وقت ختم ہو جائے گا. اختلاف اس بات کے اوپر ہے, اور نعوذ باللہ پھر باتیں کیسی کیسی باتیں, دل دکھتا ہے.
کیا نعوذ باللہ انبیاء کو، اولیاء کو اللہ رب العزت نے اتنی آزمائشوں کے بعد پھر بھی مٹی کے نیچے زندہ رکھنا، اعلیٰ علیین میں نہیں لے کے جانا، آسمانوں کے اوپر نہیں رکھنا، یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اور عجیب و غریب فلسفے یہاں سے یہ حذف کیے ہوئے ہیں۔ اللہ حی قیوم، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اونگ نہیں آتی، اس کو سنانے کے لیے وسیلہ، واسطہ، ذریعہ، طریقہ، سیڑھی، اور جو مر جائے 1000 کلومیٹر دور بھی دفن ہو براہ راست ہی سنی جا رہا، وہ براہ راست سنتا ہے، چاہے جتنی مرضی دور دفن ہو جائے، مخلوق ہے نا، خالق کا اعتبار کوئی نہیں، مخلوق چاہے ہزاروں کلومیٹر دور دفن ہو جائے براہ راست سنتی چلی جا رہی۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ ہمارا کیا اختلاف ہے؟ مجھے ایک بات بتلائیے صدق کے دل سے، کیا کبھی آپ نے یہاں پہ یہ سنے کسی اہل توحید عالم کے منہ سے کبھی یہ بات سنی ہو ہمارے پیچھے چلو؟ اللہ کی قسم یاد رکھنا یہ کلیہ فلسفہ بھی، جب کوئی عالم، جب کوئی بندہ اس مقام پہ پہنچ کے یہ کہنا میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے، تو سمجھ لو وہ گمراہ ہو گیا۔ تیرے پیچھے کیوں چلیں؟ انبیاء بھی لوگوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کے پیچھے چلانے کے لیے آئے۔ تو کون سا مولوی ہے، تو کون سا پیر ہے، تو کون سا فقیر ہے، تو کون سا امام ہے جو لوگوں کو کہتا میرے پیچھے چلے؟ یاد رکھو، جو بندہ لوگوں کو یہ کہے گا نا میرے پیچھے چلو، وہ گمراہ ہے۔ کس کے پیچھے چلنا ہم سب نے؟ اللہ کے پیچھے، رسول اللہ کے پیچھے۔ اگر آپ کا ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کی قسم، اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے، ہمارا بھی یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر قرآن اور حدیث کے دلائل ہر بات کو طے کر لیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ زبان سے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ رسول کی ماننی ہے، لیکن دل کے اندر چھوٹے چھوٹے بت سجے ہیں، امام کے، سرکار کے، مفادات کے، پیسے کے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم کئی مرتبہ خیال آتا کروڑوں اربوں روپے کی انسان کے پاس پراپرٹی آ جائے، گاڑی مل جائے، جیسے ہم اپنے بچے کو کبھی 10 20 30 کی چھوٹا سا کھلونا دیتے ہیں، بچہ خوش ہوتا ہے نا، تو ہم دل میں ہنستے ہیں کہ یار یہ 30 40 روپے کا کھلونا لے کے کتنا خوش ہو رہا ہے۔ اللہ بھی ہنستا ہوگا، یہ کروڑ 2 کروڑ ارب 2 ارب کی جائیداد لے کے خوش ہونے والے اللہ کی نظر میں کتنے حقیر ہیں۔ اللہ کی بادشاہی ہمیشہ سے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک مرتبہ رکھا، پچھلے دنوں ایک بہت اعلیٰ افسر سے ملاقات ہوئی، وہ تعریف کرنا شروع ہو گیا، میرے دل میں تھوڑا سا فخر پیدا ہوا، پھر میں نے جھٹکا، میں کہا ایک افسر بندے کی تعریف کرتا ہے، صاحب اقتدار انسان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور اللہ جس کا اقتدار ابدی ہے، جس نے مشرف کو بھی حکمرانی دی، جس نے آج خان کو حکمرانی دی، جس نے امریکہ کے صدر کو بھی حکمرانی دی، اور کتنی دیر کے لیے 30 40 برس زندہ رہ جائیں گے، جس کی حکومت ابدی ہے، ابدی، وہ دنیا کے اندر 30 40 50 برس کے حکمران پیدا کرتا ہے، مختلف حصوں کے اندر، پوری دنیا کے بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کا اور میرا نام لینا ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کہہ رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا نام لو، یہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا وعدہ ہے ہر بندے کے ساتھ ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہے گا، اللہ عرش کی بلندیوں سے اس کو جواب ضرور دے گا۔ اس نے میرا ذکر کیا، میرے پہ اللہ نے فرض کیا وہ اپنے اوپر، جو بندہ میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر عرش پہ کروں گا، جو مجلس میں کرے گا اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، اور وہ مجلس فرشتوں کی مجلس ہوگی۔ لوگوں، آپ اور میں زندگی سے کچھ اخذ نہیں کر سکے۔ اصل زندگی کا مقصد فلسفہ کیا تھا؟ یہ جو سیرت علی یا صحابہ کی سیرت کو بیان کرنا ہوتا ہے، یہ بھی اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی قسم ان لوگوں نے زندگی کا فلسفہ سمجھ لیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود تماشا ہے، اصل زندگی وہی بات ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی میں آنکھ کھلنی ہے، اور وہ زندگی اتنی وحشت ناک ہے برے کے لیے اور انتہائی خوبصورت ہے اچھے کے لیے، اتنی لمبی ہے، اتنی لمبی۔ ایک دفعہ آنکھ لگ گئی دنیا کے سامنے تو بندہ مر گیا، لیکن ایسی زندگی میں آنکھ کھلنی ہے جس کی عمر کھرب ہا کھرب سال ہے، موت کی تمنا کرے گا موت کوئی نہیں آتی۔ کھرب ہا کھرب سال کی زندگی شروع ہونے والی ہے میری اور آپ کی، اس زندگی کے بارے میں کیا تیاری ہے؟ میں اور آپ پتہ کیا سوچتے ہیں؟ مشکلات آتی ہیں، کہنے والے کے اوپر اور سننے والے کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں،
انسان کیا سوچ رہا تھا پتا؟ یار مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی، مر جاؤں گا نا تو جان چھوٹ جائے گی، اور جس کی مرنے کے بعد جان پھنس گئی اس کی پھر کب چھٹے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر آنکھ بند ہو گئی، انسان تکلیف میں ہوتا تو اکثر اس کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے، یار مر جاؤں تو۔ اور مرنے کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے؟ مرنے کے لیے ارب سال کی زندگی کے لیے تو نے اپنے ساتھ سامان کیا پکڑا ہے؟ 70 برس کے لیے پلازے، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں بنانے والے ارب سال کی زندگی کے لیے کیا بنایا ہے؟ کیا سامان تیار کیا ہے؟ اللہ کی قسم آپ نے اور میں نے یہ سامان نیت کر کے تیار کرنا۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ بات بھی یاد رکھیے، بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ علامہ صاحب نمازیں پڑھتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے، علامہ صاحب یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے۔ اصل بات بتلائیے کہ بندہ مومن میں اور منافق میں انسان اپنے احتساب کرے تو فرق کیسے پتہ لگے گا؟ یقین کیجئے، بندے نے سوال کیا، میں نے بڑا لمبا چوڑا مطالعہ کیا کہ بندہ خود احتسابی میں یہ کیسے جج کر سکتا ہے میں ایماندار ہوں، مومن ہوں یا منافق ہوں؟ کسی کو تند نہیں کہہ رہا، کہنے والا بھی اور سب سننے والوں کے لیے یہ بات سوچنے غور کرنے کے لیے، تند نہیں کر رہا، اللہ کی قسم کسی پہ تند نہیں، اپنی اصلاح کے لیے بھی ہے، آپ کی اصلاح کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ ایک نتیجے پہ پہنچا، جو بندہ خود احتسابی کرنا چاہتا ہے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے، وہ اپنا احتساب اس طرح کرے کہ فجر کی نماز اس کو کتنی باری لگتی ہے، فجر کی نماز میں وہ مسجد میں کتنی دفعہ آتا ہے، ہر بندہ اپنا احتساب کر لے۔ اگر تو اس کی فجر کی نماز مسجد میں باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کرے، میں گارنٹی دیتا ہوں، رسول اللہ نے گارنٹی دی، قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق وہ بندہ پکا مومن ہے۔ اور جو بندہ فجر کی نماز میں نہیں آتا، آج سے اپنا احتساب شروع کر دے، ڈر جائے اللہ سے، پھر کوشش کرے، پھر اسٹرگل کرے، پھر محنت کرے، میں نے آنا ہے۔ اللہ کی قسم ایک دن پکی بھی ہو جاتی ہے، پکی بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بات آئی ہو تو حضرت عمر کے پھر واقعات انسان کے دماغ میں اگرچہ آپ کے سامنے رکھیں، جو آ جائے پھر وہ فخر نہ کرے، جو فجر کی نماز میں آ جائے پھر فخر نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے ساتھ فجر میں آگے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد واپس جانے لگے تو کہتے ہیں اپنے والد کو، دیکھیے بابا فلاں بھی سو رہا ہے، فلاں بھی سو رہا ہے، فلاں سارے گھر سو رہے ہیں، ہم نے فجر کی نماز ادا کر دی۔ حضرت عمر نے لاٹھی پکڑ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، اس سے بہتر تھا تو فجر کی نماز نہ پڑھتا، تو لوگوں کی عیب جوئی کے لیے آیا، تو لوگوں کی عیب نکالنا شروع کر دیا، آج تو نے ایک عبادت کر لی ہے۔ میرے بھائیو اپنا احتساب کیجئے، اللہ کی قسم اپنا احتساب کیجئے، کہنے والا بھی اور سب سننے والے احتساب کریں۔ اگر ہم اللہ کی پکار کے اوپر مسجد میں نہیں آتے، ڈیمانڈ صرف 5 وقت کی، اللہ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ یہ قرآن پاک میں جہنمیوں کا مکالمہ ہے، ایک لمحہ ایک وقت جہنمیوں کے اوپر ایسا آ جانا ہے جب اللہ کو پکار کے یہ کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال دے، پھر 1 سال نہیں 1000 سال۔ مفسرین نے لکھا اس آیت کے اندر مفہوم پتا کیا ہے، 1 کروڑ برس کی زندگی دے، 1 ارب برس کی زندگی دے اس دنیا کے اندر، ایک لمحے کے لیے بھی، 1 سیکنڈ کے لیے بھی سجدے سے سر اٹھایا دوبارہ جہنم میں ڈال دیں۔ آج اللہ نے تیرے سے اور میرے سے ڈیمانڈ کیا کی ہے، پورے دن میں 1.5 گھنٹہ فجر کی اذان ہوتی ہے، سارے مسلمان سوئے ہوتے ہیں، احتساب کیجیے۔ ہاں اگر آپ فجر کے نمازی بن جائیں آپ کو خوشخبری ہے، آپ کے دل سے اور یہ بات بھی یاد رکھیے، فجر کی نماز نیند کو کچلنا، نیند کو قربان کرنا، ٹھنڈ میں اٹھنا، اس کے لیے بہت سی بشارتیں اور نعمتیں ویسے ہی ہیں، ویسے ہی بہت ساری، لیکن یہ نفاق کو کچل دیتی ہے، یہ منافقت کو ختم کر دیتی ہے، یہ اخلاص کو پیدا کرتی ہے، یہ نیت کو سیدھا کر دیتی ہے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن یہ افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اس دن کی جتنی سنتیں اہمیتیں آپ کو معلوم ہوں گی، اس میں غسل بھی کرنا ہے، اس میں خوشبو بھی لگانی ہے، اس میں درود بھی کثرت سے پڑھنا ہے، لیکن یہ دن مسلمانوں کے لیے ایک سیمی عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے، خوشی کا دن بنا دیا ہے،
تو اس دن میں اجتماع بھی منعقد کیا ہے. اجتماع، یہ مسلمان آپس میں ایک ہفتے کے بعد ملیں، ایک ہفتے کے بعد اجتماع قائم ہو. لیکن دکھ اور افسوس پتہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کیا ہونی چاہیے؟ اس ٹائم جتنے مسجد میں نمازیاں باہر بیٹھے ہیں، اصول جمعے کا یہ ہونا چاہیے یار ہفتے میں ایک دن آتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو بندہ امام کے آنے سے پہلے، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں ہے، ایک جمعہ پڑھا، اگلا جمعہ پڑھا، اللہ کی قسم اگر کبیرہ گناہ نہیں کیا سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف. آپ اور میں اذان بھی ہو جائے 5 10 15 منٹ بھی گزر جاتے ہیں، پھر آ رہے ہوتے ہیں. اور میرے بھائیوں جتنے اس وقت ہو اصول کیا جمعے کا، اتنے اذان ہونے سے پہلے آ جاؤ. کتنا کو فرق پڑ جاتا ہے. آنا بھی ہے لیکن ٹائم پہ آیا کرو، تاکہ یہ جو خوشخبریاں حدیث کی ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے مابین سارے گناہ معاف. آپ کو پتا ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملائی جائے تو اس بات کا مفہوم پتا کیا ہے؟ کس لیے ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ 10 دن کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. 10 دن کے، کہ کہیں میرا بندہ ایک مہینے میں کہیں سفر پہ مشغول نہ ہو، کہیں جا نہ رہا ہو، تو مہینے میں اگر اس کا ایک جمعہ سفر میں بھی گزر جائے تو 30 کے 30 دن کے گناہ 3 جمعوں کے بعد معاف کر دوں. لیکن آپ نے اور میں نے اس عبادت کو بھی ہلکا اور لائٹ لیا ہوا ہے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، جمعے کا دن ہو پہلے مسجد میں آیا کریں، اذان سے پہلے آ کے بیٹھ جائیں، پھر اس کی تمام کے تمام فضائل سے آپ سب لوگ بھی بہرہور ہو سکیں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، ہم ایک اسلامی ریاست اور اسلامی ملک میں رہتے ہیں. حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ جو تفصیلات ہیں وہ اگلے جمعے میں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اسی ٹاپک کو کنٹینیو کیا جائے گا. لیکن اس دوران ہمارے اسلامی ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان آئینی اور دستوری طور پہ کوئی ملک اسلامی ہو، اس کے اندر پھر اسلامی احکامات کو منظور کروانے کے لیے سٹرگل کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے، تو آپ خود بتلائیے یہ تو پھر صرف نام کا اسلام. پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر ایک ہندو رکن اسمبلی نے، رمیش کمار نے کیا کہا؟ مسلمانوں کے لیے یہ بات لمحہ فکری ہے، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے. اور میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں کہ ہر مسلک کے اندر متفقات بھی ہوتے ہیں، اور یہ متفقات کئی دفعہ بین المسالک ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بین المذاہب ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، بے حیائی، معاشرے کے اندر یہ جتنے برائی کے معاملات ہیں، ہر مسلک اس کے اوپر کسی مسلک کے نزدیک شراب حلال نہیں ہے، کسی مسلک کے نزدیک جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے، گالی دینا حلال نہیں ہے، غیبت حلال نہیں ہے، چوری حلال نہیں ہے، رشوت حلال نہیں ہے، کسی مسلک کے اندر نہیں ہے.
لوگ تو بات کرتے ہیں نا، اور یار مسالک ایک ہو جائے تو ہم وہ بات مان لیں گے، لیکن مسالک کا جن باتوں پہ اتفاق ہوتا ہے مانتے وہ بھی نہیں۔ بے حیائی کسی مسلک میں لال نہیں، بے پردگی کسی مسلک میں جائز نہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کسی مسلک میں نہیں ہے۔ یہ تو چلو مسلمانوں کے آپس میں متفقات ہیں معاشرتی معاملات کے اندر، لیکن کچھ متفقات بین المذاہب بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کے اندر بھی مذہب ہو، اس کے اندر بھی زنا کو برا فعل کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی زنا برا ہی ہے، اس کے اندر بھی شراب بری ہے۔ رمیش کمار نے تقریر کی اسمبلی کے اندر کہ یہ پاکستان کے مسلمان اقلیتوں کے نام پہ جو پرمٹ جاری ہوئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک قانون ہے مسلمان شراب نہیں پی سکتا، ویسے اسلام میں نہیں پی سکتا، اسلامی ملک ہے، مسلمان نہیں پی سکتا، لیکن ہیلے بہانے کیا بنائے ہوئے ہیں، یہ جی اقلیتیں رہتی ہیں چونکہ ان کے مذاہب میں جائز ہے اس لیے ان کو بیچنے کی اور ان کو پینے کی اجازت ہے۔ رمیش کمار کھڑا ہوا اسمبلی میں، اس نے کہا یہ ڈرامہ بند کرو، اگر مسلمانوں نے پینی ہے اپنے مذہب کے نام پہ پیئیں، دنیا کے اندر کسی مذہب کے اندر بھی شراب جائز نہیں ہے، اس لیے میں بل پیش کرتا ہوں جتنے بھی پرمٹ عیسائیوں کے نام پہ، ہندوؤں کے نام پہ، پاکستان میں یہ دو کمیونٹی زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ جو عیسائیوں اور ہندوؤں کے نام پہ جو پرمٹ جاری کیے ہوئے شراب کی اجازت کے، ان کو منسوخ کیا جائے، ان کو بند کیا جائے۔ ایک ہندو رکن اسمبلی کہہ رہا ہے اور مسلمان اسمبلی کے رکن اب کیا کہ بندہ بے ضمیر، بے حس، بے غیرت اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہندو نے بل پیش کیا شراب کو ہمارے مذاہب کے نام پہ پینا بند کرو، مسلمانوں پینا تو اپنے مذہب کے نام پہ پیو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، لوگوں کو فریب نہ ڈالو۔ اصولی طور پہ چاہیے کیا تھا، سارے مسلمان یہ بل پیش کرتے، لیکن تس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات یہ ہے بل پیش کرنے والے کے خلاف ہو گئے، اس کو بولنے نہ دیا، اسمبلی کے سپیکر نے بل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اور جس پارٹی نے پیش کیا، رمیش کمار جس پارٹی کے رکن ہیں، ان کے ترجمان ٹی وی میں بیٹھ کے آئے، ٹی وی میں آگے اور کہا یہ بندہ سستی شہرت چاہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ بندہ سستی شہرت چاہتا ہے، جس نے پینی ہے پیے گا۔ اور میرے بھائیوں، شراب ام الخبائث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ایک نصیحت کیا، کیا پتہ ہے؟ یاد بھی نہیں نہ رہتی، یاد کروانی پڑتی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس ٹیبل پہ، اس ہوٹل پہ، اس جگہ پہ بیٹھنے سے انکار نہ کرے جہاں پہ شراب بکتی ہو، اس وقت تک تم اور میں مومن ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں۔ جس ٹیبل پہ شراب سرو ہونی ہے، بندہ مومن ہو، بندہ مسلم ہو، کلمہ نبی محترم کا پڑھا ہو، اور اس ٹیبل پہ بیٹھ جائے، اس ہوٹل میں بیٹھ جائے، اس جگہ پہ چلا جائے، وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ جس علاقے میں، جس جگہ میں، جس ٹیبل پہ شراب پیش کی جا رہی ہے اور بندہ مومن اور مسلم بغیرت بن کے اس ٹیبل میں بیٹھا، صرف یہاں پہ پی رہا ہے، یہاں پہ پینے کا حکم ہے، یہاں پہ پینے کا حکم ہے نہیں، یہاں پہ صرف بیٹھنے کا حکم ہے، نظارہ کرنے کا، دیکھنے کا۔ اتنا تعاون بھی شراب کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ دو گناہ اسلام میں ایسے ہیں، سود اور شراب میرے بھائیوں، جس کے اندر وعیدیں ہیں 10 کیا وعیدیں؟ شراب لانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب کے لیے پھل کاشت کرنے والا، ان کو نچوڑنے والا، اس کو پیش کرنے والا، اس کے لیے برتن بنانے والا، اس کے لیے خریدنے والا، اس کے لیے فروخت کرنے والا، سب پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، رسولوں کی بھی لعنت ہے۔ اور بل پیش کر رہے ہندو اور بے ضمیر مسلمان بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بعض فتنے بعد گزشتہ 10-15 دنوں سے ہمارے مرکز کو بلا وجہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، بلا وجہ، بے وجہ۔ میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، وارننگ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتھا گروپ ہوں، آپ ڈاکو ہوں، آپ کرپٹ ہوں، آپ کی اپنی حدود ہے۔ ابھی تک ہم نے آپ کے خلاف شرافت کے ساتھ اور متانت کے ساتھ ہر بات کا جواب دیا ہے، آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی یا دعویٰ بولنے کی یا انٹر ہونے کی کوشش کی، آپ کو پہلے ہم بھی جوتیاں ماریں گے، پھر قانون کے حوالے کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔